السلام علیکم. یہ ایک سوال آیا ہوا ہے، کیا ہم اپنے وقت کے مالک ہیں؟ وقت گزار رہے ہیں یا وقت ہمیں گزار رہا ہے؟ بنیادی سوال یہی ہے. اس کے بعد اپنے سوال کی مزید وضاحت کرنے کے لیے کچھ اور بھی درج ہے، وہ بھی سن لیں کہ دنیا میں ہر چیز واپس آ سکتی ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو ایک بار گزر جائے تو کبھی واپس نہیں آتی، وہ ہے وقت. سوال یہ ہے کہ ہم اس وقت کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ سورہ عصر کے مطابق قرآن وقت کی قسم کھا کر بتاتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان، عمل صالح، حق اور صبر کے ساتھ اس پر قائم رہتے ہیں. تو وقت صرف گزارنے والی چیز نہیں بلکہ ایک سرمایہ ہے جس کا حساب ہماری زندگی کے مقصد سے جڑا ہوا ہے. سورہ مومنون میں ہے کہ کیا تم نے سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے؟ وقت کا اصل سوال یہ نہیں کہ ہم نے کئی سال گزارے، بلکہ یہ ہے کہ ان سالوں کا مقصد کیا تھا. تو یہ ہے مکمل سوال. یقینی سی بات ہے کہ سوال کرنے والے نے موجودہ تراجم کو ہی سامنے رکھا ہے، کیونکہ اثر کا ترجمہ وقت کوئی نہیں کرتا ہے، زمانہ کرتے ہیں. بعض لوگ زمانے کو بھی وقت کا کہتے ہیں، زمانہ گزر رہا ہے، وقت گزر رہا ہے، لیکن دراصل یہ ترجمہ درست نہیں ہے. بہرحال اس پر تو ہم بعد میں آئیں گے، لیکن جو روایتی تراجم سے سوال اٹھتے ہیں تو یقینی سی بات ہے کہ آپ قرآن سے اگر صحیح جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں درست فہم کے ساتھ تو تھوڑا تدبر کرنا پڑے گا، اپنی عقل کو استعمال کرنا ہوگا، شعور کے ساتھ فیصلے کرنے ہوں گے کہ کیا واقعی اللہ کی بات ہے یا سمجھنے میں کچھ غلطی ہو رہی ہے. تو بہرحال ان روایتی تراجم کو ہی سامنے رکھتے ہوئے چند بات پہلے آپ کے گوش گزار کر دوں، پھر ان آیتوں کو سمجھاتا ہوں. کہ ہم کہتے ہیں وقت گزر رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر گزرتا ہوا لمحہ ہماری زندگی کا ایک حصہ لے کر جا رہا ہے. انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ دولت، طاقت، شہرت یا وہ وقت جو واپس نہیں آتا؟ ہم اپنی گھڑی دیکھتے ہیں، لیکن کیا کبھی سوچا کہ ہماری زندگی کی گھڑی بھی مسلسل چل رہی ہے؟ اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے پاس وقت محدود ہے تو کیا آپ اپنی زندگی کے فیصلے ویسے ہی کریں گے جیسے آج کر رہے ہیں؟ ہم وقت کو استعمال کر رہے ہیں یا وقت خاموشی سے ہمیں ختم کر رہا ہے؟ قرآن ایک بہت بڑا سوال اٹھاتا ہے. تب آئیے ہم ان حوالہ جات کو بھی دیکھ لیں جس آیت کے حوالے سے یہ سوال کیا گیا تھا. تو سب سے پہلے سورہ عصر کا حوالہ ہے. سورہ عصر یہ سمجھ لیجئے کہ قرآن کی چھوٹی سورتوں میں دوسری چھوٹی سورت ہے. تو پہلے اس کا روایتی ترجمہ ہی دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہم اس کی اصل اور صحیح فہم کی طرف آئیں گے کہ اللہ ہمیں کیا بتانا چاہ رہا ہے اور ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے. اللہ کے نام سے جو بہت مہربان رحم والا ہے. یہ میں متعدد بار واضح کر چکا ہوں کہ بسم اللہ میں اسم نہیں ہے، یہ بے سین میم خود ایک لفظ ہے. بسم کا مطلب ہوتا ہے تمانیت. تو انتہائی مہربان رحم کرنے والے اللہ کی تمانیت. ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ اسی لیے آیا ہے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو اللہ کیا چاہتا ہے، اللہ کس بات پر مطمئن ہوتا ہے. آگے اللہ وہ ہدایت دے رہا ہے، اب اس پر عمل کر کے آپ کو اللہ کو مطمئن کرنا ہے یا اس پر عمل نہیں کر کے اپنے لیے سزا منتخب کرنی. یہ انسان کا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کا فرما بردار بن کر وہ خوشحالی حاصل کر لے اور چاہے تو نافرمان بن کر وہ بدحالی حاصل کر لے جس کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے. اس کے بعد یہاں اللہ کہہ رہے کہ والعصر، عام طور پر جو اس کا ترجمہ لکھا گیا زمانے کی قسم. یاد رکھیے کہ واو جب شروع میں آتا ہے تو یہ کبھی بھی قسم کے معنوں میں نہیں آیا، اور یاد رکھیے کہ قسم ہمیشہ جھوٹا شخص کھاتا ہے.
قسم کھانے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے ہمارے معاشرے میں؟ آپ دیکھ لیں، جب کسی کی بات کا یقین نہیں کیا جاتا ہے وہ قسم کھاتا ہے، جب کسی کو یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ شخص سچ کہہ رہا تھا وہ قسم کھلواتا ہے کہ بھئی قسم کھا کے بات کرو۔ تو یقینی سی بات ہے کہ یہ قسم ہمیشہ وہی شخص کھاتا ہے جس سے یہ دھوکہ ہوتا ہے کہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے، سچ کا یقین نہیں ہوتا۔ تو اللہ پر ایسی سوچ رکھنا بھی کفر ہے کہ کیا اللہ کو سچ کہنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت ہے، یا کیا اللہ جھوٹ بولتا رہتا ہے کہ یقین کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ واو جب درمیان میں آتا ہے تو اس کا مطلب اور ہوتا ہے، اور یہ ہر ایک کوئی جانتا ہے، جہاں بھی واو آتا ہے اس کا بنیادی مطلب ہی اور ہے۔ بعض جگہ یہ واو تفسیری ہوتا ہے جس کا معنی ہوتا ہے یعنی، تو جہاں پہلا حرف ہی واو آ جائے تو یقینی سی بات ہے کہ اور کی بات تو نہیں ہو رہی، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی، بات شروع ہو رہی ہے۔ جہاں بات شروع ہوتی ہے وہاں اور سے کبھی شروع نہیں ہوتا، تو یہاں پر واو تفسیری لیا جائے گا یعنی۔ اور اثر عین صاد رے یہ زمانے کو نہیں کہتے ہیں، نچوڑ کو کہتے ہیں۔ آپ سورہ یوسف میں دیکھ لیں کہ وہاں پر واسر و خمرہ جب لفظ آیا تو یہ لوگ خود ترجمہ کر رہے ہیں کہ شراب نچوڑ ہے، کیونکہ اب شراب کو زمانہ نہیں بنا سکتے۔ خمر کا ترجمہ اگر یہ لوگ شراب کرتے ہیں تو شراب کو زمانہ نہیں بنا سکتے، لہذا وہاں پر اثر کا صحیح ترجمہ لکھ دیا۔ تو یہاں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ والعصر، یہ یقیناً زمانے کی قسم کی بات نہیں ہو رہی، یعنی خاص نچوڑ ہے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک ہر انسان، الانسان کر کے یعنی اللہ نے ایک ایک فرد کو مخاطب کر لیا، انفرادی طور پر ہر شخص مخاطب ہے۔ اللہ اجتماعی طور پر بھی مخاطب ہے، لیکن اس میں ہر فرد ایک انفرادی طور پر بھی مخاطب ہو گیا، الف لام لگا کر مخصوص بھی کر دیا اس شخص کو جو بھی پڑھ رہا ہے۔ تو بے شک ہر انسان لفی ضرور میں خسر، خسارے میں ہے۔ تو ہر انسان بے شک ضرور خسارے میں ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ جہاں پر انسان اللہ سے ہدایت نہ لے اور وہ اپنے تئیں کسی بات کا فیصلہ کر لے کہ یہ حق اور سچ ہے، تو وہاں انسان خسارے میں ہی جاتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے دیے گئے پیمانے کو وہ اچھی طرح سمجھ نہیں سکتا ہے، وہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اس کی بات 100% درست ہے، اس لیے ہر انسان خسارے میں۔ اب اللہ تخصیص بتا رہے کہ خسارے سے کیسے نکل سکتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی اور صبر کی وصیت کی، تلقین کی۔ اب دیکھیں یہاں بات کیا ہے، الا الذین آمنوا، صرف ماننے والے لوگ، وعملوا الصالحات یعنی انہوں نے مکمل صحیح عمل کیا، وتواصوا بالحق اور وہ تمہیں نصیحت کرتے ہیں حق کا، سچائی کا، حقیقت کا، وتواصوا بالصبر اور وہ تمہیں وصیت کرتے ہیں یعنی تمہیں حکم دیتے ہیں خاص صبر کا، یعنی خاص ثابت قدمی کا۔ تو اس صورت میں جو بات واضح کی گئی ہے کہ اللہ نچوڑ بتا رہا ہے، زندگی کا نچوڑ کیا ہے، کہ ہر انسان ضرور خسارے میں ہے۔ ہاں وہ لوگ جو ماننے والے ہو گئے اور جنہوں نے مکمل صحیح عمل کیا اور جو باہمی طور پر سچائی کا حکم دیتے ہیں، سچائی کے ایک دوسرے کو تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، وصیت کا مطلب ہی نصیحت کرنا آپ کہہ رہے ہیں، اور وہ ثابت قدمی کی بھی باہمی وصیت کرتے ہیں۔ تو جو لوگ ماننے والے ہو جائیں اور مکمل صحیح عمل بھی کریں تو وہ حق کیا ہے، وہ ایک دوسرے کو اس کی تلقین کرتے ہیں، ایک دوسرے کو اس کی نصیحت کرتے ہیں، بتاتے ہیں، اور اسی طرح وہ ثابت قدمی کی بھی نصیحت کرتے ہیں۔ تو جو ثابت قدم رہے اور حق بات پر قائم رہے، حق کو واضح کرے، تو یہی لوگ ہوتے ہیں جو
اللہ کو مانتے ہوئے مکمل صحیح عمل کرتے ہیں، ایسے لوگ خسارے سے نکل جاتے ہیں۔ تو بہرحال اس صورت میں وقت کی قسم کہیں بھی نہیں ہے، قسم تو خیر ہے ہی نہیں اور وقت بھی نہیں ہے، گو کہ میں اس صورت کو کئی بار واضح کر چکا ہوں، لیکن جب لوگ سامنے مروجہ تراجم رکھ کر سوال کرتے ہیں تو ان سے وہ باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں کہ کیا کچھ تھا۔ اور سوالات بھی اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کیونکہ ان تراجم میں بڑا اختلاف ہے، لوگوں کو الجھایا گیا ہے۔ قرآن سے دور کرنے کے لیے غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کے ذریعے اس بات کو سمجھا گیا۔ تو جب تک آپ خالص اللہ کے کلام کو بغیر کسی غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ کے نہیں سمجھیں گے، آپ حقیقی رہنمائی تک نہیں پہنچ سکتے۔ حق اور سچ بات جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اللہ کے کلام کو بغیر کسی ملاوٹ کے سمجھیں، پھر جا کر بات واضح ہوگی۔ وگرنہ جس طرح آج امت مسلمہ قرآن کی ماننے کی دعوے دار ہونے کے باوجود دنیا میں ذلیل و خوار ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی بھی اللہ کے الفاظ پر غور نہیں کیا، اللہ کے کلام میں غور نہیں کیا، ہمیشہ اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کے شرک سے سمجھنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ نتائج برآمد نہیں ہو رہے جو اللہ ماننے والوں کو دیتا ہے، کیونکہ قرآن کے مطابق آپ ماننے والے ہی نہیں رہے تو آپ کو وہ نتیجہ کیسے ملے گا؟ جب آپ ملاوٹ والے عمل کریں گے تو نتیجہ بھی ویسے ہی ملاوٹی ہوگا۔ تو قرآن جو نتائج دے رہا ہے جس عمل کا، وہ نتیجہ نہ ملنے کی واحد وجہ یہی ہے کہ اس عمل کو آپ اس طرح نہیں کر رہے جیسے اللہ کروانا چاہ رہا ہے، آپ نے اس میں ملاوٹ کر رکھی ہے، آپ نے اس کو سمجھنے میں غلطی کر رکھی ہے اور آپ اپنی اصلاح کے لیے بھی تیار نہیں ہیں۔ اب آئیے دوسری آیت کا جو حوالہ دیا ہے وہ ہے سورہ انبیاء اور اس کی آیت نمبر 115، وہ سورہ مومنون اور اس کی آیت نمبر 115، تو یہ 23 کی 115۔ کیا تم خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے؟ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ افحسبتم، کیا پس تم نے یہ حساب لگا لیا، انما خلقناکم عبثا، یہ کہ جو ہم نے تمہیں وجود دیا ہے بیکار دیا ہے، یعنی ہم نے تمہیں بلا وجہ ہی وجود دے دیا، کیا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ تو سیدھی سی بات ہے کہ یہ آپ کے حساب لگانے میں غلطی ہے، آپ کے گمان میں غلطی ہے، آپ نے جو سوچ رکھا اپنے تئیں، جو آپ نے فیصلہ کر رکھا ہے، یہ فیصلہ آپ کا غلط ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ کہہ رہے کہ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور یہ کہ تم ہماری طرف نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ تو یاد رکھیے اللہ نے آپ کو وجود دیا ہے، اللہ نے زندگی گزارنے کا طریقہ کار بتایا اور کیسے کیا کرنا اس سے اللہ نے ہدایت کا نام دیا ہے، اور اپنا ہدایت نامہ اپنی کتاب کی صورت میں، القرآن کی صورت میں لوگوں تک پہنچا دیا۔ اب اگر کوئی شخص یہ زبانی دعویٰ تو کرے کہ اللہ کی کتاب ہدایت قرآن ہے، یہ آخری اور مکمل کتاب ہے، لیکن جیسے ہی عمل کرنے کی باری آئے تو وہ اللہ پر الزام تراشی کر لے کہ اللہ نے حکم دے دیا، تفصیل نہیں دیا، اس کے لیے ہمیں غیر اللہ کے کلام کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اجمالاً ذکر کر دیا اور تفصیلاً جو ہم غیر اللہ کی کتاب سے لے رہے ہیں، یہ اللہ پر الزام تراشی ہے، کیونکہ اللہ نے تو کہا ہم حکم اور تفصیل تمہیں دونوں دے رہے ہیں، اور تفصیل بھی بڑی وضاحت سے دے رہے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص یہ الزام اللہ پر ہی لگا دے کہ اللہ نے حکم اور دیا تفصیل نہیں دی، تو یقینی سی بات ہے کہ یہ اللہ پر اس نے جھوٹ گھڑا ہے اور اسے اس بات کا جواب دینا پڑے گا، اور یقینی سی بات ہے کہ اللہ نے جواب دہی کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے، یعنی یوم القیامہ قائم ہونے والا دورانیہ۔ تو یہاں اللہ یہ بتا رہا ہے کہ کیا تم نے یہ حساب لگا لیا کہ ہم نے جو تمہیں وجود دیا ہے بیکار دیا ہے، فالتو دیا ہے، بلا وجہ ہی دے دیا ہے، اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ بالآخر تمہیں جواب دے تو اللہ ہی کے سامنے ہونا ہے، کسی غیر اللہ کے سامنے جواب نہیں دینا ہے۔ تو
تو جب اللہ سوال اپنی ہدایت کی کتاب سے کرے گا کہ یہ میری ہدایت کی کتاب تھی تمہارے لیے، تم نے یہاں سے کتنی ہدایت لی اور کیسے عمل کیا؟ کہ ہم نے اس میں عمل کا طریقہ نہیں بتایا تھا؟ کہ ہم نے حکم کو واضح نہیں کر دیا تھا؟ کہ ہم نے پھیر پھیر کر مختلف زاویے سے تمہیں بات نہیں سمجھائی تھی؟ کیا تصریف آیت کے ذریعے اللہ نے بات کو واضح نہیں کیا کہ کون سا عمل کیا ہے اور کیسے ہے؟ تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ نے تو اپنا کام مکمل کیا ہے۔ یہ لوگ جو دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ کے ماننے والے، اور پھر انہوں نے تراجم کے نام پر شخصیت پرستی کے پیچھے لگا دیا، غلطی ان لوگوں کی ہے، غلطی اللہ کی نہیں ہے۔ اللہ نے حکم اور تفصیل دونوں دے رکھا ہے۔ اللہ نے آپ کو بیکار نہیں پیدا کیا، اللہ نے آپ کو بلا وجہ ہی وجود نہیں دیا ہے، اللہ نے کھیل تماشے کے لیے آپ کو نہیں بنایا۔ اللہ نے انسان کو جو وجود دیا ہے پھر اس کا ایک مقصد بھی دیا کہ اپنی زندگی کیسے گزارو گے، اور یہی امتحان ہے، یہی آزمائش ہے۔ کیونکہ قیامت کے دن پھر اللہ جو آپ سے سوال کرے گا تو وہ یہی ہوگا کہ ہم نے تمہیں پیدا کر دیا تھا، ہم نے تمہیں اپنی ہدایت کی کتاب بھی دے دی تھی، ہم نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا تھا، اب تم نے اللہ کو مانا، اللہ کی ہدایت کو مانا، اس کے مطابق کتنی زندگی گزاری اور اس سے کتنی نافرمانی کی۔ یقینی سی بات ہے کہ دنیا میں تو اس کے نتائج ملتے ہی ہیں مکافات عمل کے تحت، لیکن آخرت میں تو پھر کوئی بھی درمیان میں نہیں ہوگا، نہ کوئی بہانہ چلے گا، نہ جھوٹ کر گھڑ سکتے ہیں، نہ اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں۔ تو وہاں بات بہت واضح ہوگی کہ یہ ہدایت کی کتاب تھی، تم نے ہدایت کہاں سے لیا؟ تم نے اپنے ہر عمل کی تصدیق قرآن کی حدیث سے کیوں نہیں کیا؟ تم نے غیر اللہ کی حدیثوں کو کیوں پکڑا؟ کیا اللہ نے تمہیں احسن الحدیث نہیں دے رکھا ہے؟ تو جب آپ احسن الحدیث کو چھوڑ کر لوگوں کی باتوں کو پکڑیں گے، لوگوں کے کلام کو لیں گے، یعنی لیول حدیث کو پکڑ لیں گے، تو سیدھی سی بات ہے کہ انجام آپ کو احسن الحدیث کے ذریعے کیسے ملے گا؟ نہیں مل سکتا۔ تو یہاں اللہ نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے کہ ہم نے تمہیں فضول میں نہیں پیدا کیا، بیکار نہیں پیدا کیا، باطل میں نہیں پیدا کیا، ناحق نہیں پیدا کیا، اور تمہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، جواب ہمیں ہی دینا ہے، لہذا اس کی تیاری میری کتاب ہدایت سے کرنا، کسی اور سے نہیں۔ اب ہمارے یہاں ہوا یہ کہ اللہ کے کلام میں غیر اللہ کے کلام کا شرک کر کے کہا گیا کہ یہ ہے رسول کی اتباع۔ اللہ نے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہا ہے کہ اللہ کی اور رسول کے اطاعت کرو، تو ان مترجموں نے دو الگ الگ اطاعتیں بنا رکھی ہیں کہ اللہ کی اطاعت الگ ہے اور رسول کی اطاعت الگ، یعنی رسول نے کیا اللہ سے ہٹ کر کوئی حکم دے دیا تھا؟ جبکہ رسول اپنی زبان سے کہہ رہا ہے کہ میری طرف تو صرف یہ قرآن وحی کی گئی اور میں اسی سے ہدایت دے رہا ہوں، لیکن لوگوں نے الزام تراشی کی۔ اللہ نے کہیں بھی اطیعوا محمد یا اطیعوا النبی نہیں کہا کہ لوگ شخصیت کی طرف جائیں، اطیعوا الرسول کہا، اور وہ بھی الف لام لگا کر، یعنی اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو اس کے رسالے کی۔ اللہ کی اطاعت اس کے رسالے کی اطاعت کے ذریعے ہوگی۔ اللہ آ کر آپ کو تو نہیں بتا رہا کہ اس طرح سے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، اللہ کی کتاب ہدایت آپ کو بتا رہی ہے، اللہ کا رسالہ آپ کو بتا رہا ہے، اللہ کا رسالہ قرآن کی صورت میں موجود ہے، اسی کو اللہ نے احسن الحدیث کہا کہ اس کی اتباع کرنا۔ ہم نے کام یہ کیا کہ احسن الحدیث کو چھوڑ کر لیول حدیث کو پکڑ لیا، اللہ کے کلام کو چھوڑ کر غیر اللہ کے کلام کا شرک کر لیا، تو نتیجہ بھی وہی تباہی اور بربادی والا آیا، کوئی بھی اس میں ٹھیک نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال قرآن میں وقت کو نہیں کہا گیا، آپ کو ہدایت دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ زندگی اللہ کی ہدایت کے مطابق گزارنی۔ وقت ہمارا غلام نہیں بلکہ ہماری آزمائش ہے۔ جو انسان وقت کی قدر سمجھ لیتا ہے وہ زندگی کے مقصد کو سمجھ لیتا ہے۔ تو زندگی گزارنے کا اللہ نے کیا مقصد بتایا ہے؟ جب آپ اللہ کی کتاب ہدایت سے ہدایت لیں گے تو ہر کچھ واضح ہو جائے گا۔ اب آخر میں آپ سے سوال ہے کہ آپ کے خیال میں انسان کی سب سے بڑی وقت کی بربادی کیا ہے؟ بے مقصد مصروفیات، غلط ترجیحات، مستقبل کی فکر میں حال ضائع کرنا۔
اپنی رائے کمنٹ میں لکھ کر ضرور بھیجیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ آپ کس شوق و لگن سے سنتے ہیں، آپ اللہ کے کتنے فرما بردار بننا چاہتے ہیں، آپ کس قدر جلدی اللہ کی ہدایت پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ امید ہے ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ پھر بھی اگر کوئی تشنگی رہی، کوئی بات واضح نہ ہوئی ہو تو آیت کے حوالے کے ساتھ اپنا سوال دہرا سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔